تو میرے دل میں احساس ہوا کہ کاش میری ساتویں بیٹی بھی ہوتی تو وہ مجھے اس دروازے سے جہنم میں جانے سے بچا لیتی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے اس عمل سے توبہ کر رہا ہوں۔ میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے ایک اور بیٹی کی رحمت عطا فرما جو مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے۔ نبی اسلام نے اولاد کی تربیت پر ماں باپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں، اس کے اس بات کے جو ہے وہ فائدے انسان کو دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ نیک اور فرمانبردار اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، ان کا وقت اچھا گزرتا ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان بن جائے، ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن جتنا بھی لین دین ہوگا وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کمی کوتاہی کی ہے تو قیامت کے دن اولاد مطالبہ کرے گی اور ماں باپ نیکیاں لے لیں گے۔ وہ اولاد مطالبہ کرے گی اور ماں باپ کی نیکیاں لے لے گی، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اولاد کے گناہ ماں باپ کو سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں سارا لین دین چیزوں سے اور پیسوں سے ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن جو ہے وہ سارا لین دین نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو، سامان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ لہذا ان برائیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا ظلم ابھی بھی باقی ہوگا۔ چنانچہ مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اگر ہم نے اولاد کو دین نہیں سکھایا، ہم نے اولاد کو نیک نہیں بنایا، تربیت اچھی نہیں کی، تو یہ انسان اور شیطان قیامت کے دن ہمارے وفادار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد اور ماتحت لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ درج کریں گے اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا۔ اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ امی کہتی تھی بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بن کر دکھا دیا۔ امی کہتی تھی بیٹا تم نے بزنس مین بننا ہے، میں نے بزنس مین بن کر دکھا دیا۔ امی نے تو کبھی مجھے نماز پڑھنے کا کہا ہی نہیں تھا، امی تو کہتی تھی بیٹا روزے رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، انہوں نے تو ہمیں دین سکھایا ہی نہیں۔ اگر یہ دین سکھاتے تو ہم دین پر چلنے والے بنتے، ہم تو ان کی بات مانا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں نیکی کا راستہ دکھایا ہی نہیں، دنیا داری کے راستے پہ لگائے رکھا۔ اس لیے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے ہمارے پروردگار
پروردگار ہمارے ان ماں باپ کو تو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری قسم کی لعنت ہو۔ اب سوچئے جس اولاد کو آج آپ محبت بھرے لقمے کھلاتی ہیں، اگر یہ دیندار نہ بنی تو یہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ کے حضور یہ کہے گی کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر لعنتیں برسا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اولاد ماں باپ کی جو ہے وہ واقف تک نہیں بنے گی۔ قرآن پاک نے فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا اور اپنے بیوی بچوں سے بھی انسان بھاگ رہا ہوگا کہ کوئی کہیں مجھ سے جو ہے وہ نیکی کا کوئی سوال نہ کر لے۔ کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے کی بجائے ان کو کھیلنے کے لیے دوسرے گھروں میں یا گلی میں اس طرح بھیجتے تھے جیسے بکریاں چرانے والا بندہ جو ہے وہ اپنی بکریوں کو دوسری طرف بھانک دیتا ہے۔ جو بچے دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے انہوں نے تو پھر جانور ہی بننا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو اس بات کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ بڑوں سے پوچھیں، سیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک نقطہ آپ سب خواتین اپنے ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان صرف یہی نہیں ہے کہ اولاد نافرمان بنے گی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس اولاد سے یا ان کی آنے والی نسل کی زندگیاں جو ہے وہ اسلام سے ہٹ جائیں گی، بالکل ان کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ میرا بیٹا نافرمان بنا ہے، بے دین بنا ہے، تو صرف یہی بے دین نہیں بنا بلکہ اس کی آنے والی پوری نسل ہی گمراہ ہو گئی ہے۔ تو کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت تو کرتے نہیں، اور جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو پھر ان سے کام کروانے کے لیے ان کو بددعائیں دیتے پھرتے ہیں۔ پھر ماں یہ کہتی ہے اللہ تجھے خوش نہ رکھے، اللہ تیرے ساتھ نمٹے، تیرا اللہ ہی کام کر دے۔ یہ گویا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو الفاظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ کئی ماؤں کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ بددعائیں دے دے کر اپنا کام نکلواتی ہیں۔ کتنی بری ماں ہے وہ جو اپنی زبان سے اپنے بچے کو بددعا دے رہی ہے۔ بددعا دینے کی بجائے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں بچپن میں اپنے بچے کی تربیت کر دیتی تو آج یہ بددعائیں مجھے نہ دینی پڑتی۔ اور یہی بات ہے جو ذہن میں رکھنی کی ہے کہ جو ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے ان کو اولاد سے خدمت لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور میں یہ بات دلیل سے کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ میرا بیٹا ہے لیکن میری بات نہیں سنتا، میری فرمانبرداری نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے سے پوچھا تم باپ کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے نے پوچھا امیر المومنین کیا صرف ماں باپ کے بچوں پر حقوق ہے یا کچھ اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہے؟ عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر حقوق ہیں۔ پوچھا جی کون کون سے ہیں؟ عمر رضی اللہ نے فرمایا والدین پر اولاد کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دیندار ماں ڈھونڈے جو اچھی ماں ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قرآن اور دین کی تعلیم دے۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سن لی تو اس نے کہا امیر المومنین میرے والد نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو شریف زادی نہیں تھی، تو پہلی بات پوری نہیں کی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جان رکھا جس کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ والا، تو نام بھی برا رکھا۔ اور تیسرا اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، گویا اس نے میرا تو کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جب یہ سنا اس کے والد سے فرمایا جب تم نے اولاد کا حق پورا نہیں کیا
تو پھر تمہیں بھی ان سے جو ہے وہ اپنا حق مانگنے کا کوئی جو ہے وہ مطلب نہیں ہے. یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقدمے کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس بندے کو واپس بھیج دیا. اب ماں باپ کیا کرتے ہیں بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت تو کرتے نہیں, پھر کہتے ہیں جی انہوں نے ایسا نہیں کیا اور یہ ایسا نہیں کرتے اور یہ نہیں سنتے. ارے بہن تجھے ان کی تربیت کے بارے میں کچھ خبر بھی تھی؟ کیا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا کسی سے سیکھی بھی تھی؟ کچھ اس کے بارے میں کچھ پڑھا سیکھا بھی تھا؟ اس کو خود سے کچھ پتہ نہیں ہوتا, بس اس کو کوسنا آتا ہے اور اس کو گالیاں دینی آتی ہیں اور اس کو تھپڑ مارنے آتے ہیں اور اس کو دھکے دینے آتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنا آتا ہے, اور کچھ بھی نہیں وہ کرتی ہے. قیامت کے دن ایک بے عمل عورت ہوگی جس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی, اے پروردگار عالم, میں عورت ذات تھی, گھر کے مردوں کی بات مانتی تھی, لیکن انہوں نے مجھے دین کی بات سکھائی نہیں ہے. میرے والد خود تو نماز پڑھنے جاتے تھے, نیک بنتے تھے, ان کے سامنے میں بے نمازی تھی, یہ مجھے کبھی نہیں کہتے تھے. یہ میرا خامد ہے, خود تو دیندار تھا, مجھ سے محبت بھی کرتا تھا, مگر مجھے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا تھا. یہ میرا بھائی ہے, یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں اس کے گھر میں رہتی ہوں اور یہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا, مگر اس نے بھی مجھے کبھی نماز کے پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا. اور یہ میرا بیٹا ہے, یہ بھی نیک نمازی تھا, مگر مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا. اگر یہ لوگ مجھے کہتے تو جیسے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں میں بھی پڑھ لیتی, مگر مجھے انہوں نے نہیں کہا. اب میرا اس میں کیا قصور ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اس عورت کے مقدمہ دائر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان 4 مردوں کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان کے مرتے ہی اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں فرماتے. بلکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تو ہے کہ اسی وقت اس کا فیصلہ کر دے, مگر ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت تک جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اگر اس کی بدعمالیوں کا کچھ عذاب اس کو قبر میں تو ملتا ہے گا, اور یا نیک اعمال کا کچھ ثواب قبر میں تو مل جائے گا, لیکن انجام کار فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. تو قیامت کے دن کو یوم التغابن, ہار جیت کا دن کہا گیا. انسان تو اس دن زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا. قیامت کے دن اس فیصلے کو مؤخر کرنے میں حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ قیامت کے دن سب لوگ موجود ہوں گے, حق والے اپنا حق مانگ سکیں گے, اور ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلے کیے جا سکیں گے. صرف حقوق اللہ ہی نہیں, بلکہ جب حقوق العباد کا کھاتا صاف ہو جائے, حقوق العباد کا کھاتا جو ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا, تب بندہ جنت میں جا سکے گا. اس لیے قیامت کا دن ایک اہم دن ہے. ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اولاد ماں باپ کے لیے یا تو ثواب کا ذریعہ بنتی ہے یا پھر وہ عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. اگر نیک اور فرما بردار بن گئی تو ثواب کا ذریعہ بنے گی, اور اگر اولاد بری بن گئی تو یہ جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. اولاد اگر نیک بنے گی تو اس کے اعمال کا ثواب والدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھوایا جائے گا, کیونکہ انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے وہ اس کے اجر کے حقدار بن گئے. اور اگر اولاد ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے نافرمان اور بے دین بن گئی تو یہ ماں باپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہر آدمی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے, بھلے وہ غریب ہو یا امیر ہو, کوشش کرنی پڑتی ہے.
ایسا نہیں کہ غریب ہے تو اپنی اولاد کی بہتر تربیت، غریب ہے تو بہتر تربیت کر لے، اور اگر امیر ہے تو پھر انسان جو ہے وہ پرواہ نہ کرے، بس اولاد کو عیاشیاں دے دے۔ اولاد کو عیاشیاں دینا گویا کہ ان کے لیے جہنم کا راستہ صاف کرنے والی بات ہے۔ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست محمد، ان کی بیوی بہت نیک عورت تھی۔ بیٹا جوان ہوا تو انہوں نے اس کو کسی جنگ پر بھیجا۔ خبر آئی کہ بیٹے کو جو لشکر لے کے گیا تھا اس کو شکست ہو گئی اور وہ بیٹا بھاگ گیا۔ تو بادشاہ بڑا غمگین ہوا۔ تو ملکہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہوئی ہے اور وہ بھاگ گیا ہے۔ ملکہ کہنے لگی یہ خبر غلط ہے، میں اس پر یقین نہیں کرتی۔ اس نے کہا مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا بالکل بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان کے 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی، وہ پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی۔ امیر دوست محمد بڑے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنی بیوی سے آ کر پوچھا کہ تو کیسے یقین سے کہتی تھی کہ تیرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ اس نے جواب دیا جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں جو مائیں تربیت کرنے والی ہوتی ہیں تو وہ محلات میں رہ کر بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیتی ہیں۔ انسان جب تربیت کرنے پہ آتا ہے تو جنگلی جانور کی بھی تربیت کر دیتا ہے۔ بعض ملک کے اندر جو ہے وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پر لوگ جنگل کے جانوروں کو جو ہے وہ تربیت دیتے ہیں۔ ہاتھی جو ہے وہ خوبصورت پیٹ کرتا ہے، اور اسی طرح شیر جو ہے لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ گیمیں کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے کام جنگل کے جانوروں کے اوپر محنت کی جاتی ہے اور وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کتا ہے، بندر ہے، بکری ہے، لوگ ان کو سکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ وہ جانوروں کے بچے جو ہے وہ کیسے اچھے اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ماں باپ کا اولاد کی تربیت کرنا یہ ایک فطری عمل ہے، ہر جاندار کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب شیر کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو شیرنی ان بچوں کے ساتھ باقاعدہ کھیلتی ہے، کیونکہ یہ تو جنگلوں میں ہوتا ہے۔ آپ گھروں میں دیکھیں تو بلی کے بچے جو ہے وہ یہی تربیت اور ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ماں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ شکار کرنا اور شکار کے لیے جو ہے وہ چھپ کے بیٹھنا اور ایک دم حملہ کر دینا اور پکڑ کے اس کو گرانا، یہ سب کچھ بلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ چڑیوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کی ماں ان کے لیے دانا پانی لاتی ہے اور ان کو کھلاتی پلاتی ہے، پھر ان کو اڑنا سکھاتی ہے، ان کو گھونسلوں سے باہر دھکے دیتی ہے۔ جب جانور اور پرندے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پھر انسان اپنی اولاد کی تربیت سے کیسے بھلا منہ موڑ لیتا ہے؟ ماں ہے، اس نے اس کو نماز پڑھنا سکھائی نہیں ہے۔ گھروں میں مائیں الٹی پلٹی باتیں بچوں کو سکھاتی رہیں گی، لیکن کلمہ نہیں سکھائیں گی، سورہ اخلاص نہیں سکھائیں گی، اور اس کو جو ہے وہ دین کے کوئی مسائل نہیں بتائیں گی، اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں گی۔ مسلمان اور غیر مسلم جو ہے وہ دونوں قسم کے والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، مگر دونوں کی تربیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ غیر مسلم والدین اپنی اولاد کی فقط دنیا بناتے ہیں، جبکہ مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح کسی نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔
پہلا مظلوم کی دعا، اس پر جب کوئی ظلم کرے تو وہ کچھ نہ کہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا ماں باپ کی دعا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھی، وہ ایمان لے آئی، ان کا نوجوان بچہ فوت ہو گیا۔ یہ بڑی سننے والی اور بہت ہی غور کرنے والی بات ہے، امید ہے کہ خواتین اس بات کو توجہ سے سنیں گی۔ وہ ایمان لے آئی تو ان کا نوجوان بچہ تھا ان کے ساتھ، وہ فوت ہو گیا۔ یہ اپنے بچے کے پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ میں ایمان لے آئی اور میرے جوان بچے کو موت آ گئی، تیرے فیصلے اپنی جگہ سچ ہے، حق ہے، لیکن مجھے کافر لوگ یہ تانے دیں گے کہ تو نے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے تیرے جوان بیٹے کو مار دیا ہے۔ اے اللہ مجھے کافروں کے اس تانے سے تو بچا اور میرے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر زندگی عطا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کی وجہ سے اس بچے کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ تو انبیاء کا معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ دیکھیں ایک ماں کی دعا نبی کی طرح جو ہے وہ قبول ہوئی کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا پر اس کے بیٹے کو دوبارہ سے زندہ فرما دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچے کی بینائی نہیں تھی، ماں باپ اس کے لیے رو رو کر دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس کو بینائی عطا فرما دے۔ ماں کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بچے کو بینائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ پھر اپنے وقت کا محدث بنا، جسے آج ہم امام بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر ماں کی دعا پر ایک نابینا بچہ جو ہے وہ بینا بن سکتا ہے تو ماں کی دعا پر بھلا بگڑا ہوا بچہ وہ کیوں نہیں سدھر سکتا ہے؟ مائیں روتی نہیں ہے، روتی ہیں تو لوگوں کے سامنے روتی ہیں بتاتے ہوئے میں کیا کروں، میرا بیٹا ایسا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، یا اپنے آپ میں روتی رہیں گی؟ نہیں نہیں، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھیں اور دامن پھیلا کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی نیکی کے لیے، ان کے سدھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے۔ اب چند ایک باتیں ہم اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اولاد کی پرورش حلال مال سے کریں گے تو بچے خود بخود نیک بنتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ جو گوشت حرام مال سے بنتا ہے اس کا ٹشو جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے بنیادی نکتہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش حلال مال کے ساتھ کی جائے۔ آج جو ہے وہ سائنس کی دنیا میں یہ بات تجربے سے طے ہو گئی ہے کہ جب بچہ 18 ہفتے کا ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کے دماغ پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات دین اسلام نے تو بہت پہلے سے بتا دی ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کے اوپر اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت جب امید سے ہوتی ہے تو وہ حرام سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، اگر وہ ایسا کرے گی تو ہونے والی اولاد فرمانبردار بنے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو شروع سے ہی جو ہے اس بچے کو سکھاتی رہے۔ بچے کی مثال ایک پودے کی مانند ہے، جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے تو اس کو آپ جیسے اس کی بندہ تربیت کرے تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بیل ہوتی ہے، اس کو اگر دیوار پر چڑھانے کی کوشش کی جائے اور اس کی کاٹ چھانٹ کی جائے وہ بالکل دیوار پہ چڑھ جاتی ہے اور دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بعض عورتیں محبت کی بنا پر سوچتی ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ دیوار بن رہی ہے اور بنانے والے نے جو ہے وہ اس کو ٹیڑھا بنانا شروع کر دیا۔ اب مکان کا مالک آ کر یہ دیکھے اور کہے کہ بھائی اس کو صحیح کر لو، وہ کہے کہ جی اوپر جا کے خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ بھائی جس کی بنیاد غلط ہے وہ اوپر کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟
پوری دیوار ہی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ بچوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جس کو بچپن میں بری عادتیں پڑ رہی ہے وہ بڑا ہو کے خود بخود ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بگڑا ہی رہے گا۔ لہٰذا ابھی جو ہے وہ ان کو سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہیں۔ وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن شریعت اس کے کان میں اذان اور اقامت کے لگوا رہی ہے۔ اس کا راز یہی ہے کہ اللہ کا نام اس بچے کے کان میں ڈالو تاکہ اس کے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچ جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ 6 سال کی عمر تک بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس عمر تک بچہ ماں کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہے اور اس کے بعد اس کا زیادہ وقت باپ کے پاس گزرتا ہے۔ اس لیے 6 سال کے بعد تربیت کی ذمہ داری زیادہ جو ہے وہ باپ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت میں بچے کو دودھ پلانا بھی ایک اہم عمل ہے۔ ماں کے دودھ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کو ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دودھ پلائے تاکہ اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام ہو اور ماں کی محبت آئے۔ آج کی بات جو ہے وہ جوان بچیاں وہ بس اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان سے جان چھڑواتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اپنے بچوں کو اگر نظر انداز کریں گی، دوسروں کے حوالے کریں گی تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو عورت بغیر عذر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے محروم کرے گی وہ جہنم میں جائے گی اور جہنم کے اندر سانپ اس کے دودھ کو کاٹیں گے۔ اگر آپ دنیا میں اپنی اولاد کی تربیت کریں گی تو آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت بیوہ ہو جائے مگر اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ساتھ ایک عورت ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے گی۔ میں حیران ہو کر پوچھوں گا کہ یہ کون ہے جو اتنی جلدی کر رہی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگی ہے؟ تو وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا خالد فوت ہو گیا تھا، میں چاہتی تو دوسری شادی کر کے میں مزے کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر مجھ پر میرے بچوں کی محبت غالب آئی اور میں نے غربت کو برداشت کر لیا۔ میں نے بچوں کو سینے سے لگائے رکھا، میں نے ان کی اچھی تربیت کی، بچوں کو بڑا کیا اور ان کی شادیاں کی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی میں جنت میں جاؤں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اتنی جلدی جنت عطا فرما دیں گے۔ اولاد کی تربیت کا ایک بہترین نکتہ یہ بھی ہے کہ بڑے بچے کی اچھی تربیت کر دی جائے، جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کی ایک اچھی تربیت کر دی جائے۔ چھوٹے بچے اس کو دیکھ کے خود بخود سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ تربیت کا حصہ یہ بھی ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھیں۔ اچھے نام رکھنے سے اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نئے نئے نام رکھنے کا بہت شوق ہے اور ان کا کوئی مطلب اور کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ نام جب رکھیں تو کسی نسبت کے ساتھ رکھیں، اللہ کی نسبت ہو، اللہ کے نبی کی نسبت ہو، صحابہ کی نسبت ہو، اس نسبتوں کے ساتھ جو ہے وہ نام رکھے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ یا پھر نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر نام رکھے جائیں، اس لیے کہ ان ناموں کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اسلام کے پاس جب کوئی بندہ آتا مسلمان ہونے کے لیے تو نبی اسلام اس کا نام پوچھتے تھے۔ اگر وہ نام ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس کا نام فوراً بدل دیتے تھے۔ آج بچیوں میں بھی یہی ہے، صحابیات کے نام پر ان کے نام رکھنے چاہیے تاکہ ان کو برکتیں نصیب ہو، ان کے اندر ان ناموں کے اثرات ان کو نصیب ہو۔ آج جو ہے وہ کرن شہزادی تو فلاں شہزادی یوں کر کے نام رکھ دیتے ہیں، تو بھائی اس کا نام عائشہ رکھا ہوتا، اس کا نام خدیجہ رکھا ہوتا،
اس کا نام جو ہے وہ سلمہ رکھا ہوتا، اس کا نام فاطمہ رکھا ہوتا، اس کا نام کلثوم رکھا ہوا ہوتا، اس کا نام زینب رکھا ہوتا، اس کا نام سمیہ رکھا ہوتا، تو صحابیات کے نام ہوتے تو اس کے اثرات ان کو نصیب ہوتے۔ بعض دفعہ نام تو اچھے رکھ دیتے ہیں لیکن ان کا کھلانا پلانا اچھا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ پھر بچیاں بگڑ جاتی ہیں۔ اور تربیت میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو ہے وہ شرم اور حیا اور پاکیزگی والی زندگی سکھائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو انسان کے اندر آ جائے تو اس کو بہت ساری باتیں خود بخود جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہیں۔ جن بچوں میں شرم و حیا نہیں ہوتی ان میں دنیا جہان کی ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ میاں بیوی جو ہے وہ بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو کہ بے شرمی والی حرکت ہو۔ عام طور پر لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں ان کو کیا پتا۔ کئی مرتبہ باپ کی نوکری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو ٹائم ہی نہیں دے سکتا، ماں اپنے فیشنوں میں اور سہیلیوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور اولاد کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہوتا، تو باپ اپنی نوکری میں اور ماں اپنے مزوں میں اور اولاد جو ہے وہ شیطان کے حوالے ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو بچوں کو حد سے زیادہ عیش نہ کرنے دیں۔ اگر اللہ نے ہمت دے رکھی ہے تو اولاد کو فقر و فاقہ سے بھی بچائیں۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، ان کو بالکل بھوکا ننگا رکھنا، نہ لباس اچھا بنا کے دینا، نہ ان کو جیب خرچ دینا، نہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی برا ہے۔ اور ان کو جو ہے وہ اتنا مال پیسہ دینا کہ ان کو عیاش بنا دینا، یہ بھی برا ہے۔ اور اتنا انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کو ہوٹلوں سے لے لے کے کھانے اور طرح طرح کی چیزیں کھلانے کا عادی نہ بنائے کہ وہ بالکل جو ہے وہ بے پرواہ بن جائے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ اگر زندگی میں کوئی اونچ نیچ آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکوے اور شکایتیں کر کے کہیں کفر کے قریب نہ جب پہنچ جائے۔ چند ایک باتیں ہیں جن کو خواتین نوٹ کر لیں اور ان کو پلے باندھ لیں، وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو وقت کا پابند بنائیں۔ بیٹا تم نے اتنے بجے اٹھنا ہے، تم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر تم نے جو ہے وہ مدرسے جانا ہے، اور تم نے اتنے بجے تم نے کھانا کھانا ہے، اتنے بجے تم نے جو ہے وہ غسل کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں۔ تو ان کو باقاعدہ وقت کا پابند بنائے تاکہ ان کی زندگی میں وقت کی پابندی کی عادت پڑ جائے۔ نہ کھانے کا کوئی وقت ہو، نہ سونے کا کوئی وقت، نہ کوئی آنے کا وقت، نہ جانے کا وقت۔ بے ترتیبے اور بے ڈھنگے بچے ہمیشہ زندگی میں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ان میں نماز کی پابندی کی عادت ڈالیں۔ بار بار پوچھا جائے ہاں بچہ آپ نے نماز پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے، پوری جو ہے وہ انکوائری ہو اس کی کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے، کہاں پڑھی ہے۔ بچوں سے بھی پوچھ ہو، بچیوں سے بھی پوچھ ہو کہ بیٹا نماز تم نے کہاں پڑھی ہے۔ اور اسی طرح ان کو سچ بولنے کا پابند بنائیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ دیکھے کہ اس بچے نے سچ بولا ہے تو اس کو شاباش دے، بھلے اس نے کوئی کام غلط ہی کیا ہو لیکن سچ بولنے پر اس کو جو ہے وہ شاباش اور انعام ملنے چاہیے۔ اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر جو ہے وہ اس کی سرزنش ہو، تنبیہ ہو، اور آئندہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر اس کو جو ہے وہ اس بات کو سمجھایا جائے کہ تمہیں اس میں سخت سزا ملے گی اگر دوبارہ جھوٹ بولا۔ سچ بولو گے بھلے نقصان بھی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تاکہ ان کو سچ بولنے کی عادت پڑ جائے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسنون دعائیں یاد کروائیں۔ بیٹا گھر میں جب داخل ہوئے آپ نے دعا پڑھی ہے، نہیں پڑھی چلو باہر جاؤ، کھڑے ہو کے دعا پڑھو اور پھر اندر گھر میں داخل ہو۔ آیا بچہ سلام کیا ہے، بیٹی پڑھ کے آئی ہے، سلام دیکھیں سلام کیا ہے نہیں کیا، اگر سلام نہیں کیا تو اس کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔
وضو کیا ہے دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی, کھانا شروع کرتے ہوئے دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی, سوتے ہوئے دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی, اٹھتے ہی آنکھ کھولتے ہی بولنا شروع کر دیا یا کہ دعا پڑھی. تو دعاؤں کا اہتمام اگر ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو یہ دعائیں بھی ان کو نیک بنا دیں گی. اور اگلی بات جو بچوں کو سکھانے کی ہوتی ہے, ماں باپ نے سکھانی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ بڑوں کی خدمت سکھائے. بیٹا تمہارے ابو آ رہے ہیں, جلدی سے چارپائی سیدھی کرو. بیٹا یہ دیکھو تمہارے ابو کے جوتے ٹیڑھے پڑے ہیں, ان کو ذرا سیدھا کر دو. وہ فلاں فلاں آپ کے بھائی ہیں, ان کو پانی پلاؤ. فلاں کو کھانا کھلاؤ, آپ نے کھانا کھا لیا نا, اب دوسروں کو کھلاؤ. تو یوں خدمت اس کو جو ہے وہ سپرد کی جائے, بچے کو خدمت کا عادی بنایا جائے. مائیں محبت میں ان کو جو ہے وہ بٹھا دیتی ہیں چارپائی پر, اور وہ بیٹھا ہوا آرڈر کر رہا ہوتا ہے, نمک لا دو, پانی لا دو, فلاں لا دو. تو بھئی یہ بات اچھی ہے, آپ خدمت کریں, لیکن بچے کے لیے اچھی نہیں ہے. اس کو بھی تو خدمت سکھانی چاہیے. اس کو بستر لگانا سکھائیں, اس کو مہمانوں کو بٹھانا سکھائیں, اس کو اپنے بہن بھائیوں کی خدمت سکھائیں, اس کو بڑوں کا ادب سکھائیں. یہ چیزیں اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنیں گے. اور اسی طرح اگلی بات جو اپنے بچوں کو سکھانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا تمہاری پھوپھو جو ہے وہ کتنے دن ہو گئے, ہم ان کے پاس ملنے بھی نہیں گئے اور کوئی ہدیہ بھی نہیں بھیجا. اچھا یہ لے لو یہ پھل, جاؤ اپنی پھوپھو جی کو دے کے آؤ, سلام بھی کراؤ اور یہ پھل بھی دے آؤ. اچھا یہ فلاں جو تمہارے چاچو ہیں ان کے لیے یہ کھانا لے جاؤ, ہم نے یہ آج اچھی چیز بنائی ہے, جاؤ تم ان کو ہدیہ پیش کراؤ. تو اس بچے کو بچپن سے ہی چچا سے, ماموں سے, پھوپھو سے, خالہ سے, رشتہ داروں سے اس کو جو ہے وہ حسن و سلوک میں اس کو سکھایا جائے, تاکہ بڑا ہو کر یہ بچہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی منظور نظر بنے, اور اس کو بھی جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا آئے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس بچے کو یہ بات سکھائی جائے کہ تم نے بیٹا کسی کا دل نہیں دکھانا. دیکھو دوسروں کو جو ہے وہ اس طرح برا نہیں کہا کرتے, دھکا نہیں دیا کرتے, دوسروں کی چیز پر زبردستی جو ہے وہ چھینا جھپٹی نہیں کرتے. تو یہ بچے تاکہ دوسروں کا دل نہ دکھائے, یہ باتیں بچوں کو جو ہے وہ ماؤں نے سکھانی ہوتی ہے. بچوں کو جو ہے وہ چوری سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں. اچھا بیٹا یہ تم نے چیز اٹھائی ہے بھائی کی, تم نے اس سے پوچھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پوچھا. تو جاؤ پھر واپس رکھو اور اس سے معذرت بھی کرو, اور پھر اس سے پوچھو, اجازت لو, پھر اس چیز کو استعمال کرو. بھائی کی آج اس نے بھائی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھائی ہے, بہن کی چیز بغیر اجازت کے اٹھائی ہے, کل کو کلاس میں اپنے کلاس فیلو کی جو ہے وہ چیزیں اٹھائے گا, پھر آگے بڑھ کر یہ چور بن جائے گا, ڈاکو بن جائے گا, اور لوگوں کی چیزیں چرانے کی اس کو عادت پڑ جائے گی. حتیٰ کہ ماں اپنی چیز کے بارے میں بھی کہے کہ بیٹا تم نے میری یہ چیز لی ہے, مجھ سے اجازت لے لیتے, پہلے پوچھ لیتے, میں نے کون سا تمہیں انکار کرنا تھا, تو مجھ سے پوچھ تو لیتے, تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ چیز میری ہے تمہاری تو نہیں ہے. تو اب بچے کو جو ہے وہ یہ بات سکھانے کے لیے کہ دوسروں کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیتے ہیں. ماں سوچتی ہے بیٹا بھی میرا, چیز بھی میری, اور سب کچھ میرا, تو اس کو کر لیا تو کیا ہوا. وہی اس کو سکھانے کی ضرورت ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں سکھائیں گے تو یہ ہر ایک کی چیز کو اپنی چیز سمجھ کے اٹھاتا رہے گا. اور اسی طرح اگلی بات کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی کی وہ برائی کرنے لگے تو ان کو منع کرے کہ بیٹا دوسرے کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کیا کرتے, بری بات نہیں کہا کرتے, تاکہ بچے کی عادت بن جائے کہ وہ کسی کی بھی برائی نہ کرے. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نے سکھانا ہوتا ہے, لیکن عام طور پر ماں باپ نے خود یہ تربیت حاصل نہیں کی ہوتی. اس وجہ سے وہ آگے ماں باپ تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا پتہ نہیں چلتا ہے. اور بچوں کو جو ہے وہ ماں باپ کا احترام کرنا بھی سکھایا جائے. تمہارے جب ابو آئے تو بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو, آگے بڑھ کے دروازے پہ جا کے ان کو جا کے ملا کرو, اور ان کو جو ہے وہ سرہانے کی طرف بٹھایا کرو, پاؤں کی طرف خود بیٹھ جایا کرو. ابو چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹا پھر برابر نہیں بیٹھتے, نیچے بیٹھ جایا کرو. ابو تمہیں سمجھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بیٹا تمہیں اپنی نظریں نیچی کر لینی چاہیے تھی, تم اونچا اونچا کیوں بول رہے تھے, آہستہ بول لیتے, بڑوں کے سامنے زور سے نہیں بولا کرتے. اس قسم کی باتیں ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھائے اور سکھائے, اور ساتھ ساتھ عملاً ان کی مشق کرواتی رہے. کھانا لگائے تو بیٹا پہلے ابو کو کھانا شروع کرنے دیتے ہیں, بڑوں سے پہلے کھانا خود نہیں شروع کر لیتے ہوتے. پانی پینا ہے تو بیٹا پہلے بڑوں کو پلائیں, بعد میں آپ خود پی لیں. تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے.
اور بچوں کی تربیت میں ایک اس بات کا بھی خیال کریں کہ بیٹا بیٹی ہے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ہر وقت لڑکوں کے درمیان گھس کے نہیں رہا کرتے، ہر وقت جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، لڑکیاں الگ بیٹھتی ہیں اور جو ہے وہ لڑکے الگ بیٹھتے ہیں، بہن بھائی آپس میں کھیلے لیکن بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ آپس میں فری نہ ہونے دیا جائے، وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ہتھا پائی نہ کرے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ گلے لگ کے یوں چمٹ کے نہ ملے، ان چیزوں کا جو ہے وہ احتیاط ماں باپ میں سکھانا ہوتا ہے۔ آج کل اتنی بے حیائی کہ بہن بھی جوان ہے بھائی بھی جوان ہے اور دونوں گلے لگ کے ایسے مل رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ آپس میں میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، تو یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف چیزیں ہیں۔ اور پہلے تو شاید وہ گھروں میں، اب تو جو ہے وہ کھلے عام اسٹیشنوں میں، باہر چوکوں میں، چراہوں میں ایک دوسرے کے گلے اس طرح سے ملنے لگ گئے اور شرم و حیا کی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ باپ کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی جو ہے وہ جوان العمر بیٹیوں کو اپنے سینے سے جو ہے وہ چمٹائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اگر اس نے ملنا بھی ہے تو اس کے سائڈ سے جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے اور اس کا سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور بوسہ بھی دینا ہے تو اس کے سر کے اوپر بوسہ دے دے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں خود ان کا سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں اس طرح سے سیکھیں گے تو ہماری اولاد بے شرم بن جائے گی، پھر جو ہے یہ گندگیاں، یہ برائیاں، یہ بے حیائیاں اور یہ پھر بدتمیزیاں اور پھر جو ہے وہ آوارگیاں اور پھر جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ بے شرمی کی باتیں وہ ہمیں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ اولاد بڑی ہو جائے گی، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ ہمارا یعنی اختیار چھوٹا ہو جائے گا، ہمارا بس نہیں چلے گا، پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکیں گے، پھر ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی بولنے کی سخت نہیں رکھیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اسی لیے سکھایا جاتا ہے کہ مرد لوگ بھی باقاعدہ بیعت ہو کر مرشد سے تربیت حاصل کریں، اور عورتیں بھی جو ہے وہ اپنے مرشد سے اپنا تعلق رکھیں، اصلاح و تربیت کریں، اور ان سے باقاعدہ اپنے حال احوال بیان کریں، پوچھیں، بتائیں، اور اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی جو ہے وہ باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ جب انسان سیکھنے پہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ سیکھتا ہوا، سدھرتا ہوا انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لیتے ہیں اور اللہ اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور اگر انسان اس کام پر محنت نہ کرے تو وہ بڑا تو ہو جاتا ہے مگر انسانی شکل میں وہ ڈنگر ہوتا ہے، نہ اس کو بات کرنے کی کوئی تمیز ہے، نہ اس کو اٹھنے بیٹھنے کا کوئی ادب ہے، نہ اس کو جو ہے وہ رہن سہن کوئی آتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے، پرلے درجے کا ایک بدتمیز انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی اوصاف بیان کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی اچھی عادتوں کے تذکرے کیے، فرمایا کہ تم وہاں کسی قسم کا شور و غل بھی نہیں سنو گے، کوئی گناہ والی بات بھی تمہیں سننے کو نہیں ملے گی، اور جنتی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے، کوئی گالم گلوچ بھی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں انسان دنیا میں جنت میں جانے کی گویا کہ ٹریننگ ہو رہی ہے، جیسے لوگوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے تو حج سے پہلے حج کے ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، وہاں جا کے وہ بندے کو تربیت دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی نے جو ہے وہ فوجی بن کر دشمن سے لڑنا ہے تو فوج کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ بچیوں نے گھروں میں جا کے کڑھائی سلائی کا معاملہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ماں باپ اپنے جو ہے وہ شادی سے پہلے ان کو جو ہے وہ تربیت دیتے ہیں، بیٹا روٹی ایسے بنانی ہے، سالن ایسے بنانا ہے، اور کڑھائی سلائی ایسی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ اپنے گھر جا کے یہ سکھی رہ سکے۔ بالکل ایسے ہی جس نے جنت میں جانا ہے اللہ نے اس کی تربیت گاہ جو ہے وہ اس دنیا کو بنایا ہے۔ جو بندہ دنیا میں جنت میں جانے والے کام نہیں کرے گا، وہاں جانے والے طریقے نہیں سیکھے گا، وہاں جانے والے آداب نہیں سیکھے گا، اس کو فرشتے راستے میں ہی روک لیں گے، اس کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اور جس نے زندگی جنت میں جانے والی سیکھی ہوگی اس نے اپنے آپ کو تہذیب سکھائی ہوگی، اپنی تربیت کی ہوگی، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے اور اپنے ماں باپ سے اس نے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی ہوئی ہوگی
یہ بندہ گویا کہ جنت میں جانے کے قابل بن چکا ہوگا، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی دین کی عظمت عطا فرمائے، اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کا ہمیں اللہ دل میں احساس اور جذبہ عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کی بھی اصلاح اور تربیت کا راستہ اللہ تعالی ہمیں سجھا دے، اور ہمیں ان کے لیے بھی اچھی تربیت کا راستہ مہیا کرنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اب بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ سلسلے میں بیعت ہو جاتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بس وہ دل میں سوچتے ہیں ہم تو حضرت صاحب سے بیعت ہیں، ہم تو فلاں بزرگ جو ہیں ان کے مرید ہیں۔ بھئی اتنا کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں جتنی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان کو مدرسے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس داخلہ لے کے آرام سے گھر بیٹھ جاتی، اور 6 سال کے بعد کہتی کہ ہم نے تو 6 سال ہو گئے مدرسے میں داخلہ لیا ہوا ہے، ہم تو عالمہ بن گئی ہیں۔ جو بچیاں یونیورسٹی میں کالجوں میں پڑھتی ہیں وہ بھی داخلہ لے کے گھر بیٹھ جاتی اور کہتی میں نے اتنا عرصہ ہو گیا داخلہ لیا ہے، لہٰذا اب تو میں جو ہے میں نے ڈگری حاصل کر لی ہے۔ بھئی داخلے لینے سے بندہ جو ہے وہ کمال تک نہیں پہنچتا۔ داخلہ لینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بتایا سکھایا جا رہا ہے میں بھی وہ سیکھنا چاہتی ہوں، لہٰذا اللہ والوں سے بیعت کر کے مطلب یہ کہ داخلہ لیا کہ اللہ والے جو کچھ سکھاتے اور سمجھاتے پھر رہے ہیں میں بھی وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہوں۔ مرد بھی جب بیعت ہوتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو اپنے مشائخ کے ساتھ تعلق جوڑ کے اپنی اصلاح و تربیت کروانا ہوتی ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور جو کچھ وہ بتائیں اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد واپس بتانا کہ میں نے یہ عمل کیا تھا اور اس کے یہ اثرات میرے اوپر ہوئے ہیں۔ لہٰذا یوں انسان سدھرتے سدھرتے ایک دن آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر سدھر جاتا ہے، ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یہ بیعت کا تعلق اس لیے ہے، یہ بار بار جو ہے وہ چکر جو لگائے جاتے ہیں اور مجالس رکھی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف ان چیزوں کو بتانے اور سکھانے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کوئی رسم رواجی بات نہیں ہے کہ ایک بیان ہوا پھر 2-4 مہینے کے بعد حضرت صاحب پھر آئے اور پھر بیان کیا اور پھر چلے گئے، اور ہم خوش ہو گئے کہ ہمارے پیر صاحب آئے تھے اور بیان کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ یہاں پہ کام ختم نہیں ہوتا، باقاعدہ زندگی کو جو ہے وہ اس ترتیب کے مطابق بنانا اور ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ گویا کہ بندے کو سبق ملتا ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، اب سبق جب یاد ہو جائے تو استاذ کو پھر سنایا جاتا ہے، تب انسان کو پھر آگے والا سبق مل جاتا ہے۔ یوں جیسے جیسے سبق بڑھتے رہتے ہیں علم بڑھتا رہتا ہے، ایسے ہی مشائخ کے سبق بڑھتے رہتے ہیں، انسان کی تربیت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان پورا کا پورا ایک کامل اور مکمل انسان، ایک اچھا اور بہترین انسان، اللہ کے بندوں کے لیے وہ ذریعہ رحمت بن جاتا ہے، اور اس کے وجود سے لوگوں کو نفع پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے اور اس کے اعمال سے اور اس کے اخلاق سے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے، وہ سب کے لیے گویا کہ ایک خوشی کا، راحت کا اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے بگاڑ کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے اور ہماری اصلاح اور تربیت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر اب ہے سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں
کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ۔ بناؤں گا میں اپنے نفس سے سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا میں اپنے نفس سے سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر گناہوں کے کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، کروں گا ہر وقت اے میرے باری، اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، یہ آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اللہ اب تک ہم جہنمیوں والی زندگی گزارتے رہے، جہنمیوں والے اعمال اور کام کرتے رہے، اللہ اب کے بعد ہمیں جنتیوں والی زندگی نصیب فرما، جنتیوں والے اعمال عطا فرما، جنتیوں والے اخلاق عطا فرما، جنتیوں والے عادات عطا فرما، اللہ جنتیوں والے ہمیں مزاج عطا فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، اے اللہ آپ تو ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، مگر ہم جو ہے وہ نفس اور شیطان کے اللہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ماننے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی فرما برداری نصیب فرما، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما، نفس شیطان کی اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ان کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا آپ کی بنیاں اللہ دور قریب سے چل کے آئی ہیں، اللہ یہ سب آپ کو بنانا چاہتی ہیں، اللہ آپ کو اپنا بنانا چاہتی ہیں، اللہ یہ آپ کی بننا چاہتی ہیں۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجیے، ہمیں آپ کا بننا نہیں آتا، آپ کو تو اپنا بنانا آتا ہے۔ میرے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا کے اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا کے اور ہمیں اپنے غیر سے بیگانہ فرما کے یا اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجیے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اللہ ہماری بھی اصلاح و تربیت فرما اور ہمارے بچوں کی بھی اصلاح و تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول اچھے فرما، اللہ ہر قسم کی بے سکونی ختم فرما، لڑائی جھگڑے ختم فرما، ناچاکیاں ختم فرما، بے اتفاقیاں ختم فرما، اللہ بے برکتیاں ختم فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، آپ نے کتنا پیارا اللہ ہمیں آپ نے کتنا پیارا زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت سے پیار عطا فرما، ہمیں اسلام سے محبت عطا فرما، اسلام کے قوانین پر عمل کرنا نصیب فرما، اللہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں میں بھی حیا پیدا فرما، ہماری عورتوں میں بھی حیاداری پیدا فرما۔
اے کریم آقا پاک دامنی والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما اللہ، ہماری زبان میں ہے جو ہے وہ اللہ سچائی اور حیا کے بول ہماری زبان پہ جاری فرما۔ بے شرمی اور بے حیائی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور حیا انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اے کریم آقا جنتیوں والے اوصاف ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بیماری ہے، بچے بیمار ہیں، گھر کے لوگ بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خواتین بیمار ہیں یا گھروں کے مرد بیمار ہیں، عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے یا گھر میں ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں جادو ٹونے کے سحری عملوں کے اثرات ہیں، ان اثرات کو دفع دور فرما، ہمارے گھروں کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے مردوں کی، عورتوں کی اللہ تو حفاظت فرما، ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بری نظر سے بچا، برے اثر سے بچا، اللہ بری مخلوق سے بچا، برے لوگوں سے بچا، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، الفت محبت عطا فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں بگڑ گئی ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یقیناً کوتاہی ہم سے ہی ہوئی ہے ان کی تربیت کرنے میں، اے اللہ تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما اور ہمارے بچوں کی اصلاح اور تربیت فرما۔ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عامل بنا، قرآن کا عاشق بنا، قرآن کا خادم بنا۔ میرے مولا مہربانی فرما۔ اے کریم آقا جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اچھا بنا، جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان لوگ اور نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، والدین کے لیے فرض ادا کرنے، ذمہ داریاں ادا کرنا آسان فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ نیک اور اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، بروں سے حفاظت فرما۔ اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، جامعہ کی معلمات کو اپنی مقبول بنیوں میں شامل فرما۔ حضرت مولانا بلال صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ خاص طور پر اللہ یہ حضرات اپنی زندگی کو اس کام کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، اللہ تو ان کی زندگی کو قبول فرما، صحت تندرستی عافیت عطا فرما کر اپنے دین کی خدمت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اے اللہ جتنے اساتذہ یہاں پڑھاتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ جو حضرات یا محلے کی خواتین یا مرد حضرات اس مدرسے کو کی معاونت کرتے ہیں تو ان کا معاون بن جا، جو محبت کرتے ہیں تو ان کو اپنی محبت عطا فرما، جو دیکھ کے فقط مدرسے کو دیکھ کر صرف خوش ہوتے ہیں اے اللہ تو ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہر قسم کے جو ہے وہ فتنے اور فساد سے اس جگہ کو محفوظ فرما، ہر قسم کے جو ہے وہ شر پسندوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو اپنی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں تو مانگنا نہیں آتا ہے، میرے اللہ آپ کو تو دینا آتا ہے، آپ مہربانی فرما دیجیے، بن مانگے کے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ میرے پیارے پروردگار ہمارے وہ بھائی کاری وزیر صاحب اللہ مسلسل اس محنت میں کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو برآمد فرما، شرف قبولیت عطا فرما، ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اسی طرح ہمارے قاری اقبال صاحب جو ہے وہ ساتھ تشریف لائے، اللہ ان کا قبول فرما۔ اے اللہ میرے بیٹے جو ہے محمد زید اللہ مسلسل خدمت میں اور ساتھ چلنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اے اللہ ان کی ساری خدمتوں اور محنتوں کو قبول فرما، ہماری پوری جماعت کے مردوں عورتوں کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہماری حضرت کی پوری جماعت کو اپنی مقبول بندوں کی جماعت میں شامل فرما، ذاکرین کی جماعت بنا، شاکرین کی جماعت بنا، اولیاء کی جماعت بنا، صلحاء کی جماعت بنا، اتقیاء
کی جماعت بنا، اولیاء کی جماعت بنا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے حضرت کی نسبت کو اعلیٰ اور بالا فرما، اور ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، سبب اور ذریعے کے طور پر ہم مسکینوں کو ہماری خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دروازے کے تیرے راستے کے مسافر ہیں، ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس مسافر کی دعا کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے اوپر ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان فرما اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے اوپر آسان فرما، ہمیں شقی نہ بنا، بدبخت نہ بنا، اپنے در سے ہمیں دور نہ فرما، اپنے دوستوں سے ہمیں دور نہ فرما، میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق مانگا، تو ہماری مانگ کو نہ دیکھنا، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں دے دینا، اپنے خزانوں کے بقدر ہمیں عطا فرما، اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمارے اندر وہ للہیت نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ گڑن نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے جو آپ نے ہمارے بڑوں کو نصیب فرمائی تھی، اللہ ان کے صدقے میں اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما، اپنے دین کا غم اور اپنے دین کی فکر ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ ہمارے خانقاہ کو اے اللہ قبولیت عطا فرما، اور خانقاہ کی تمام ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، اور وہاں کی مسجد کے لیے انتظام فرما، اور اس کو وسعت عطا فرما، اور اللہ اہل خیر کو اس کی طرف راغب اور متوجہ فرما، اور اہل شر سے اس کی حفاظت فرما، اور اس جگہ کو ہمارے مشائخ کے فیضان کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں میں ہمارے ماں باپ کو بھی حصہ عطا فرما، ہمارے جو خواتین آئی ہیں گھر کے مرد نہیں ہیں، ان کے گھر کے مردوں کو ان دعاؤں میں شامل فرما، جو مرد ہیں اور خواتین نہیں آ سکی ہیں ان عورتوں کو ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، بچوں کو ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو ان دعاؤں میں شامل فرما، پوری امت کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما، زندوں اور مردوں کو ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی عبدالاحد صاحب اللہ انہوں نے دعاؤں میں یہ کہا بیمار ہیں، ان کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سلسلے کی بہت ساری خواتین ہیں جو کھانے بنا بنا کے بھیجتی ہیں بہت جو ہے خلوص کے ساتھ، اللہ تیرے نام کی وجہ سے ان کے دل میں ایک جو ہے وہ عقیدت ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ تو ان کو دنیا میں بھی عطا فرما، اور بہترین صلہ اور بدلہ ان کو آخرت میں بھی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔